اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی قسم میں ہم نے آپ کو جنات کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اگلی قسم میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے۔ در حقیقت جنات کو اصل شکل میں دیکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن مانا جاتا ہے، لیکن جنوں کی حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ جنوں کے نام پر مکہ اور پاکستان میں مساجد موجود ہیں جہاں قوم جن باجماعت نماز پڑھتی ہے۔ قرآن مجید میں جنات کے بارے میں پوری صورت موجود ہے، اور طور برطانیہ کے خبروں سے متعلق بہت بڑے ادارے BBC پر ایک رپورٹ میں ایسے قرآن مجید کا ذکر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنات نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ آگ سے بنی اس مخلوق کی جہاں اتنی دہشت ہے، وہاں آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا، بلکہ شاید ہنسی بھی آئے کہ جن انسانوں سے ڈرتا ہے، اور مرغے کی اذان سے تو اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ انسان کی طرح اللہ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مخلوق جن یا جنات کے بارے میں ہم نے پچھلی قسم میں بہت سی روایات کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ بزرگوں کی کسی بھی محفل میں بیٹھ کر جنوں کا تذکرہ کریں تو ان میں سے ایک نہ ایک آپ کو لازمی یہ کہتا ہوا ملے گا کہ اس نے جن کو دیکھا ہے، یا پھر جنوں سے متعلق کوئی نہ کوئی قصہ یا کسی کی زبانی سنی سنائی کوئی کہانی وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سنائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے شافعی مسلک کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہوش و حواس میں رہ کر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جن کو اصل شکل میں دیکھا ہے تو میں اس کی گواہی کو تسلیم نہیں کروں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی گواہی نہیں مانی جاتی اس کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، مگر جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن کی سورہ جن میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے۔ مکہ سعودی عرب سے 3000 میٹر شمال کی طرف جائیں تو ایک مسجد ملے گی جس کا نام مسجد جن ہے۔ عمرہ و حج پر آنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے اور باجماعت نماز ادا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں قوم جنات کے لوگ بھی باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات مختلف روایات میں ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کریم کے سامنے جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا، جس کی یادگار کے طور پر یہ مسجد تعمیر کرائی گئی۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کی ایک مسجد پنجاب کے شہر قصور میں موجود ہے، اور 700 سال پرانی مسجد ہے۔ 700 سال پرانی اس مسجد کو جنات والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک وادی جن کے نام سے بھی ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ جن ہے نہیں، بہرحال اس وادی کو وادی جن کہتا ہے۔ اس میں گاڑی جو ہے وہ ایکسیلیٹر چابی کو مائے بغیر جو ہے کئی کلومیٹر تک چلتی رہتی ہے۔ پانی سڑک پر گرائے تو وہ مخالف سمت میں اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے چیزیں۔ بہرحال برطانیہ سے خبروں سے متعلق بہت بڑے ادارے BBC نے ایک ایسی لائبریری کا پتہ چلایا اپنی تحقیقات کے بعد، اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی کہ جہاں جنوں کے ہاتھوں سے لکھا قرآن مجید موجود ہے۔ قرآنی نسخوں کی یہ لائبریری پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں موجود ہے۔ لائبریری کے منتظم مولوی عبد المومن کا دعویٰ ہے کہ بادام کے چھلکوں سے لکھا قرآن مجید جناتوں کی کاوش ہے۔ جن یا جنات کو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن اس مخلوق کا خوف اور دہشت ہمیشہ سے انسانوں پر بری طرح سوار رہی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، شاید آپ نے پہلی بار سنی ہو، کہ 10ویں صدی کے عالم امام جلال الدین السیوطی نے اپنی تصنیف المرجان فی الحکام الجان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر انسان اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، تو وہ بھاگ جائے گا، یہ جن بھاگ جائے گا۔ یہ بھی کہاوت ہے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو وہاں جن نہیں آتے، بلکہ مرغے کی اذان سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب جن کو جنوں سے ڈر لگتا ہے وہ سفید مرغے پالنا شروع کر دیں۔ جنات نابی مخلوق جتنی عجیب ہے، اتنی اس کی خوراک بھی بہت عجیب ہے، بلکہ سن کر ایک عجیب سا فیل آئے گا کہ روایت کے مطابق جن اپنا رزق جانوروں کے بغیر گوشت والی ہڈیوں اور اونٹ اور گھوڑوں کی لیز سے حاصل کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اہم اور بڑے رہنماؤں میں شامل سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنات پر یقین نہیں رکھتے تھے، قطعی یقین نہیں رکھتے تھے۔
یقین رکھیں یا نہ رکھیں یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ ویسے یہاں خاص بات یہ ہے کہ اگر جن سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ کسی انسان کے روپ میں ہو تو اسے کیسے پہچانیں گے آپ؟ یہاں روایت میں جنات کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ روپ بدل سکتا ہے، لیکن بہت اہم بات ہے، لیکن پھل کے جھپکنا اس کے بس میں نہیں۔ اگر وہ پھل کے نہیں جھپک رہا تو سمجھ جائیں کہ وہ جن ہے، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن کا سایہ نہیں ہو۔ یہ رپورٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی، یقین ہے، ہمیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے آپ کو درست معلومات پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے آپ ہماری اس کاوش کو پسند فرمائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔